الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی آباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اعوان الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین بلندتر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان کی حاضرین کی ذاکرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو سکے۔ ہر ہاتھ کو یہ سعادت بخش کہ وہ ذریعہ حسین کے ساتھ مس ہو سکے، ہر آنکھ کو یہ شرف بخش کہ وہ روضہ عباس کے دیدار کر سکے۔ ہمارے آقا کا ظہور ہمیں جلد از جلد نصیب فرما، دیدار نصیب فرما، انتظار نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بابا سے بلند کریں۔ اجازت ہے گفتگو شروع۔ کائنات کے سب سے عظیم ہستی کا یہ تذکرہ جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجلس حسین رسم نہیں، رواج نہیں، مجلس حسین ایک احتجاج ہے قتل حسین کے خلاف۔ مجلس حسین شعور حسینی کو بیدار کرنے کی کوشش ہے۔ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس شبیر کہتے ہیں۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا انسان جہاں کے پرسکون ہو جاتا اس شجرہ طیبہ کو حسین کہتے ہیں۔ مجلس حسین صرف ذکر حسین ہی نہیں، لوگوں کو بلایا حسین کے نام پہ جاتا ہے، ذکر توحید کا سنایا جاتا ہے۔ مجلس حسین کے نام پہ ہوتی ہے، ذکر رسالت کا ہوتا ہے۔ کائنات میں واحد بادشاہ حسین ہے جس کے ذکر کے اندر توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، آدم کی بات بھی ہے، نوح کا تذکرہ بھی ہے، ابراہیم کی کہانی بھی ہے، عیسیٰ کی بات بھی ہے۔ کائنات میں ساری باتیں جس کی بات میں ڈھل جائیں اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام میرے بھائی ہیں محسن عباس برسر منبر تشریف فرما ہے۔ انہوں نے بھی کئی جگہوں پہ جا کے شہزادی کی حاضری دینی ہے، مجھے بھی حاضر ہونا ہے۔ قریشی صاحب کا حکم تھا، تعمیل ہو گئی، عبادت کی تکمیل ہو گئی۔ ایک فکر آپ کے حوالے کروں اور آپ سے اجازت لوں۔ حسین کربلا میں آئے تو حسین نے کربلا میں آ کے کربلا کی جنگ کو جنگ نہیں لکھنے دیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی مورخ نے اسے جنگ لکھا، صفین کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا۔ جو مورخ حسین کے قبضے میں نہیں بھی تھا اس نے بھی جنگ کربلا کو جنگ نہیں، سانح کربلا لکھا، واقع کربلا لکھا، کیونکہ حسین نے جنگ کا فلسفہ ہی بدل دیا۔ حسین نے کہا محرم کی 10 سے پہلے جنگوں کے اصول اور ہوتے تھے، محرم سے پہلے اصول یہ تھا، کربلا سے پہلے اصول یہ تھا، زیادہ جیت جاتے تھے تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں جیت جاتی تھی
گردنیں ہار جاتی تھی، نیزے جیت جاتے تھے، سینے ہار جاتے تھے۔ حسین کربلا میں کہانی الٹ کر دی۔ حسین کربلا کے بعد بتا دیا کہ آج کے بعد جنگوں کا اصول میں حسین بدل کے جا رہا ہوں، میں جو خط کھینچ کے جا رہا ہوں، آج کے بعد حق اور باطل کی جنگ اسی خط کے تحت ہوگی۔ حسین نے زمانے کو بتا دیا کہ 10 محرم 61 ہجری کو زیادہ ہار گئے تھوڑے جیت گئے، دریا ہار گیا پیاس جیت گئی، نیزے ہار گئے سینے جیت گئے، تلواریں ٹوٹ گئی گردنیں سلامت رہی۔ حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن کو پڑھ کے زمانے کو بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ دھڑ بھی ہو تو قرآن پڑھا جائے۔ زمانے کو بتا دیا جو لوگ کہتے تھے بغیر وجود کے توحید گفتگو کیسے کرتی ہے، حسین نے نو کے نیزہ پہ بتا دیا کہ جہاں وجود نہ ہو وہاں گفتگو کیسے ہوتی ہے، جہاں جسم نہ ہو وہاں بات کیسے ہوتی ہے۔ حسین نے کربلا میں کہانی ہی بدل دی۔ حسین نے کہا یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ لاکھوں لے کے آیا تھا، میں 72 لے کے آیا تھا۔ وہاں جگیروں کے لالچ تھے، یہاں جنت کا وعدہ تھا۔ وہاں لالچ دے کے اکٹھے کیے جا رہے تھے، یہاں جنت دے کے واپس بھیجے جا رہے تھے۔ وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ وہاں ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ یہاں ہر ایک کی خواہش تھی میں مر جاؤں، میں مر جاؤں، میں مر جاؤں۔ وہاں پر چراغ جلائے جا رہے تھے، یہاں پر چراغ بجھائے جا رہے تھے۔ حسین نے زمانے کو بتا دیا کہ جب مورخ کربلا کو لکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ وہ لاکھوں لے کے آیا تھا، میں 72 لے کے آیا تھا، لیکن جب میرے 72 میدان میں آئے، میرا اکبر گیا وہاں سے 2000 بھاگا، میرا قاسم گیا وہاں سے 3000 بھاگا، میرا غازی گیا وہاں سے 5000 بھاگا۔ حسین نے کہا میں زمانے کو بتا دوں گا کہ وہاں لاکھوں سے ہزاروں بھاگتے رہے، یہاں 72 سے ایک بھی نہیں بھاگا۔ حسین نے کہا جا یزید، میں تجھے ایسی شکست دے کے جاؤں گا، تیرے زندوں کی فہرست نہیں ہوگی، میرے مرنے والوں کی فہرست ہوگی۔ تیرے زندہ کتنے بچے کہاں گئے کوئی نہیں جانے گا۔ میرا حبیب کہاں گرا، میرا مسلم کہاں گرا، میرا زہیر کہاں گرا۔ نہ روزے نہ بناؤ مجھے حسین نہ کہنا، نہ لوگوں کی جبینیں نہ جھکاؤ مجھے حسین نہ کہنا۔ حسین کربلا میں کہانی تبدیل ہو۔ حسین کربلا میں بتا دیا، محمد علی جوہر نے محسن بھائی کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ ایک حسینی نے قلم اٹھایا، اس نے کہا یہ شعر ہے ہی غلط، یہ ہونا ہی نہیں ایسا چاہیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پورا مجمع خاموش ہو جائے، آپ مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں، مجھے دائی چاہیے آپ کی۔ اس نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، غلط۔ خوشبو خلد تب گئی خاک شفا کے بعد، خوشبو خلد تب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ بعد حسین دنیا میں اگر ہوتا کوئی دوسرا پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد۔ صبر یعقوب، ہمت خلیل، تذکرہ عجیب، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد۔ آج خود غلط کہا ہے حضرت جوہر نے، یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کرے ہو گیا۔ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا۔ اور اسلام کو کون سی زندگی چاہیے؟ قیامت تک کے لیے تو حسین اسے سانسیں دے گیا، اور کتنا جینا چاہتا ہے اسلام، کیا بات ہے، کتنی زندگی چاہیے تھی اسلام، قیامت تک کی زندگی چاہیے تھی، حسین دے گیا۔ حسین نے کہا جا اسلام
تجھے میں زندگی دے کے جا رہا ہوں۔ حسین نے کربلا میں پہلی والی خلافت بھی غلط ثابت کر دی، موجودہ بھی غلط، آنے والی بھی غلط۔ بس یہ فکر ہے آج کی، یہ لو اور اجازت دے دو۔ آج جھوٹے سے جھوٹا مورخ بھی کہتا ہے حسین صحیح تھا، یزید غلط۔ جو حسین کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے کہ حسین صحیح تھا، یزید غلط۔ یزید کا پیروکار بھی یزید کی حمایت کو تیار نہیں۔ حسین نے اپنے دشمن کو ایسا مارا کہ دشمن کا دوست بھی وہ بننے کو تیار نہیں۔ آج جلوس روک سکتا ہے، مجلس توڑ سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے، خود کو شاملہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو یزید نہیں کہلوا سکتا۔ حسین نے یزید کو گالی بنا دیا، لیکن حسین کی جنگ کیا تھی؟ آج مورخ کہتا ہے کہ یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا۔ ثابت کرو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، مجھے بتاؤ یزید کی خلافت تمہارے عقیدے کے مطابق غلط کیسے تھی؟ میری توقع سے زیادہ آپ نے داد دی، اب یہ جملہ وصول کیجئے۔ یزید کی خلافت میں غلطی کیا تھی؟ آپ کی خلافت کے ہاں پہلا اصول یہ ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی ایک کو چن لے، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ یزید کو امت نے چن لیا تھا، لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں نے اس کی بیعت کی۔ دنیا کے 3 بڑے بر اعظموں پہ اس کی حکومت تھی، بر اعظم افریقہ، ایشیا، یورپ۔ ہمارے پاکستان کے ملتان تک اس کی سلطنت کا رقبہ تھا۔ اتنے لوگوں نے اس کی بیعت کی تھی تو وہ حاکم بنا، اس کا مطلب کہ امت کا اجماع تھا۔ آپ کے ہاں خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جانے سے بعد دوسرے کو نامزد کرے تو وہ بھی خلیفہ ہو۔ اس کے پاس یہ اصول بھی تھا۔ میں تو 2 + 2 4 اور جواب دے کے جا رہا ہوں۔ اس کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس کا باپ اسے نامزد کر کے گیا۔ اس کا مطلب کہ خلافت کا دوسرا اصول بھی اس کے پاس تھا۔ تیسرا خلافت کا اصول ہے کہ کمیٹی بنتی، اس نے کمیٹی بھی بنوائی تھی، اپنے حق میں فیصلہ بھی کروایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے پاس خلافت کے تینوں اصول تھے، اس کے پاس اجماع بھی تھا، اس کے پاس استخلاف بھی تھا، اس کے پاس کمیٹی بھی تھی۔ لیکن آج غلط سے غلط، جھوٹے سے جھوٹا، پھٹی سے پھٹی کتاب کا مورخ بھی کہتا ہے کہ حسین ٹھیک تھا، یزید غلط تھا، حسین صحیح تھا، یزید غلط تھا۔ تو یزید کو غلط کیسے کہہ رہا ہے؟ صرف یزید کو غلط نہ کہے، پھر تجھے جرأت کرنی پڑے گی، تجھے کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، جماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، استخلاف غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی غلط تھی۔ تجھے ماننا پڑے گا کہ سقیفہ غلط تھا، غدیر صحیح تھا۔ امام کو دین سے نکال کے پیچھے دین میں رکھیں گے کیا؟ جتنے میرے سنی مہربان بیٹھے، حاکم دین میں آئے تو دین مکمل نہیں ہوتا، حجت دین میں آئے تو دین مکمل ہوتا۔ حسین کے ساتھ صرف 72 تھے، وہاں کروڑوں تھے، کروڑوں سچ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب ہے کہ اکثریت زیادہ بھی ہو لیکن حق پہ نہ ہو تو کسی کام کی نہیں۔ حق والے تھوڑے بھی ہوں حق پہ، ہوں حجت کے پیچھے تو وہ حق ہوتا ہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری جنگ کے، کیا کہنے حسین کا بیٹا علی زین العابدین تیری جنگ کے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سجاد صرف مصائب کا نام ہے، سجاد فضائل کی بلندی کا نام ہے۔ میں ایک جملہ فضائل کا بادشاہ کا پڑھنے لگا ہوں۔ مولا حسین مدینے بیٹھے تھے اور یزید نے شام سے
حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ شام میں بیٹھ کے یزید نے حسین کو خط لکھوا دیا تھا کہ میری بیعت کر ورنہ میں سر تن سے جدا کروا دوں گا۔ اس نے شام میں بیٹھ کے اتنی جرت پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے رسول کے بیٹے سے مدینے سے بیعت مانگ لی تھی۔ یہ حوصلہ آ گیا تھا، یہ حوصلہ آ گیا تھا یزید میں، اس کو اس کی حکومت نے اتنا مضبوط کر دیا تھا، اس کے مشیروں نے اس کو اتنی بلندی پہ کھڑا کر دیا تھا کہ تو فرزند رسول کو بھی للکارے گا، زمانہ تیرے ساتھ ہوگا۔ لیکن اسے کربلا میں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، اسے کربلا میں اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا۔ یہ طاقت تھی میرے مولا زین العابدین کی کہ یزید نے شام سے بیٹھ کے مدینے میں حسین سے بیعت مانگی۔ 1 سال سجاد قید خانے میں بیٹھا رہا، یزید نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ کیوں نہیں بیعت؟ حسین کو مدینے سے کربلا بلا کے قتل کر دیا، اس کے ہاتھ میں تھی بھی کڑیاں، تھا بھی اس کے قید خانے میں، جرت کیوں نہیں ہوئی؟ میری قوم کے نوجوانوں، سجاد بیمار نہیں تھے، یزید بیمار ہو گیا تھا۔ مجھے جملہ یاد آ گیا استاد قمر جلالوی کا، وہ کہتے ہیں بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ جتنی دیر قید خانے میں بیٹھا رہا یزید ایک رات بھی سکون کی نہیں سوئے، کیونکہ قید خانے میں علی بیٹھا تھا، علی کا بیٹا نہیں زمانے کا علی بیٹھا تھا۔ حسین نے کربلا میں پوری کہانی بدل کے رکھی۔ یہ جو مجلس ہم تک پہنچی ہے، آئیں ذرا یہ بھی سوچے کہ یہ مجلس ہم نے لی کہاں سے؟ یہ مجلس حسین نے نہیں کروائی تھی۔ بس آخری جملہ فضائل کا، یہ مجلس حسین نے، یہ مجلس حسین کی بہن نے کروائی کہاں تھی؟ قریشی صاحب قید خانے میں گئے، مجمع کون سا تھا؟ شام کی عورتوں کا۔ جس بات پہ قابو رکھیے گا اور فضائل کا جملہ سنیے گا، میری شہزادی نے قید خانے میں بیٹھ کے پوری کربلا لپیٹ کے مجلس حسین کو دے دی، پوری کربلا مجلس کے حوالے کر دی۔ شہزادی نے پورے حسین کا پیغام مجلس حسین میں دے دیا۔ شہزادی نے قید خانے میں بیٹھ کے قوم کو یہ تبرک مجلس حسین کی صورت میں دیا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، جن کے قید خانے کے دیے ہوئے تحفے میں اتنی تصویر ہے، اگر اس بی بی کا قرآن کی تفسیر آ جاتی پھر امت کی کیا؟ جن کے قید خانے میں دیے ہوئے علم کا اتنا اثر ہے، اگر ان کے کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبے آ جاتے، دین تب تک ہے جب تک اس دین میں حجت ہے۔ آپ حجت کو نکال دیں گے سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں۔ بہت دفعہ آپ نے واقعہ سنا کہ ابئی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے ابئی کو آواز دی، ابئی آیا۔ جب نماز ختم ہوئی رسول نے کہا ابئی پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا شرم نہیں آتی تجھے وجود نماز بلا رہا تھا، تجھے حقیقت نماز بلا رہا تھا۔ اتنا کہنا تھا، یا ابئی نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا جب میں نے پہلی آواز دی جہاں پہ تھا وہی نماز توڑتا، رسول کے قدموں پہ آتا۔ یا رسول اللہ نماز کا کیا ہوتا؟ فرمایا سکھائی میں نے تھی، بتائی میں نے تھی، طریقہ میں نے دیا تھا، میرے اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز ہے۔ جو میں نے تمہیں سلیقہ دیا، بات جو نتیجہ اپنی قوم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ فکر تو آپ تک پہنچی ہے، اگلی فکر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب اتنا جملہ کہا نا رسول نے ابئی کو، تو ابئی نے اگلے ہی دن صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے محسن بھائی، ساجد بھائی، یہ جملہ کہا کہ آج مجھے شریعت کا پتہ چلا ہے، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر تم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہو اور نبی تمہیں آواز دے دے، پھر اللہ کی نماز توڑ دی جاتی ہے اور نبی کے قدموں پہ جایا جاتا ہے۔ اس مسئلے کا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ نماز توڑ دو، رسول کے پاس چلے جاؤ، نماز توڑ دو، رسول
رسول کے پاس چلے جاؤ. اتنا کہنا تھا. یہاں پاس بیٹھا تھا ایک 450 سال کا جوان, نام تھا جس کا سلمان, سینے پہ تھا اس کے تمغہ ایمان. اس نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا, اس نے کہا تجھے ابھی بھی کچھ نہیں پتا چلا, تجھے ابھی بھی معرفت نہیں ہوئی. اس نے کہا حد ہو گئی, اتنا پتا چل گیا کہ نماز اللہ کی ہو رسول کے لیے توڑی جاتی ہے. اس نے کہا میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ حقیقت صلاۃ کسے کہتے ہیں, وجود صلاۃ کسے کہتے ہیں. اگلے دن عبید سلمان کے پہلو میں کھڑا ہوا. جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا, اللہ اکبر کہہ کے سلمان نے نماز کو شروع کیا. سلمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے. یا رسول کی بات سلمان, سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا. نبی کے بعد اگر لبیک یا رسول اللہ فرمایا, سلمان مجھے پانی کا پیالہ پلا. سلمان بڑا مشکل سے پانی کا پیالہ لیا, رسول کے قدموں پہ گئے, رسول نے پانی نوش کیا. سلمان نے رسول سے پانی کا پیالہ لیا, نہیں رکھا. یا رسول اللہ اجازت, ہاں سلمان اجازت. سلمان مصلی پہ کھڑا ہوا, ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب وہی نے اپنی نماز کو توڑا, رسول کے قدموں پہ جا کر گئے, یا رسول اللہ حد ہو گئی, اتنے سال ہو گئے اسے بطول کے دروازے پہ جھاڑو دیتے ہوئے, اسے اتنا بھی نہیں پتا. جب نماز توڑو تو نماز شروع سے پڑھنی ہوتی ہے, اس نے شروع سے کیوں نہیں پڑھی؟ نبی نے کہا سلمان جب تو نے نماز توڑ دی تھی تو نے نماز شروع سے کیوں نہیں پڑھی؟ نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا, تجھے تیری رسالت کا واسطہ مجھے بتا میں نے توڑی کب تھی, میں نماز سے نکلا کب تھا. حجت آئے, بس اتنا ہی پڑھنا تھا. حجت, نماز میں حجت آئے تو نماز ٹوٹتی نہیں, مکمل ہوتی. عزائے حسین عبادت ہے, وعدہ پروردگار ہے, حسرت زینب. جنگل میں جنت کی بستی بنا دی تم لوگوں نے. آج تمہارے گاؤں کی گلیوں میں, تمہارے گاؤں کے رستوں میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ مجلس کہاں ہے. لوگوں کا رش آ رہا ہے مجلس کی طرف. اللہ اشرف بھائی, ان کے بھائیوں کی, ان کے دوست احباب کی, سعادت شرازی صاحب کی مولا زندگی دراز فرمائے. مجلس ختم ہو تو کبھی نہ سوچئے گا کہ آج مجلس میں فلاں ذاکر آئے, فلاں خطیب آیا, فلاں سید آیا. مجلس ختم ہو, لوگوں کو رخصت کیجئے گا, اسی جگہ پہ آ کے بیٹھیے گا, ہاتھ باندھ کے کہیے گا بی بی اتنا فخر ہے کہ آج ہمارے گھر میں تو آئی تھی. آج وہ آئی ہے جو مہمان توحید ہوتی ہے. آج وہ شہزادی آپ کی مہمان ہے. بڑے جب نوکروں کے گھر آئیں پھر کچھ دے کے جاتے ہیں. شہزادی تم سے کچھ لینے آئی ہے, تمہیں کچھ دینے آئی ہے. جو لینے آئی ہے وہ چیز بڑی معمولی سی ہے, جو دینے آئی ہے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. وہ لینے آئی ہے تمہاری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ. اتنی قدردان ہے وہ اس قطرے کی, وہ شہزادی اسے اپنے رومال میں چھپاتی ہے. تجھے اس آنسو کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا, تو رو کے چپ ہو جاتا ہے. تیرے آنسو زہرا کے رومال میں جاتے ہیں. مجلس ختم ہوتی ہے, تم گھروں کو چلے جاتے ہو, وہ سیدھی کربلا جاتی ہے, بیٹے کی زخمی قبر پہ ہاتھ رکھتی ہے, رو کے کہتی اٹھ حسین میں تیرے زخموں کی مرہم لے کے آئی ہوں. حسین آج فلان جگہ پہ مجلس تھی, وہاں پہ بڑا روئے ہیں حسین تیرے عزادار, چیخیں مار مار کے روئے ہیں حسین تیرے ماتمی. حسین جتنی دیر وہ روتے رہے میں زہرا حسرت کرتی رہی, اگر یہ کربلا میں ہوتے میری سکینہ کو تماچے نہ لگتے, یہ کربلا میں ہوتے میری زینب کی ردا شمر کے نیزے پہ بلند نہ ہوتی. بس اس شہزادی کی حسرت ہے, تم اور میں مل کے کوشش کر لیں کہ ہم اس حسرت کو پورا کر دیں. اس ماں کی وہ حسرت کما حق ہو تو پوری نہیں ہو سکتی. ہم کتنا رو لیں گے, جتنا بھی روئیں گے تو آنسو. یہ تو حق اس سے بھی ادا نہیں ہوا جس کا جگر پھٹ گیا تھا.
جس نے 40 سال خون رویا مجھے معاف کر دیجئے گا. محرم ہے حسین کا مہینہ, سفر ہے زینب کا مہینہ. اگلا جملہ قدردانوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے. محرم میں حسین ایک بار قتل ہوا, سفر میں زینب کئی بار قتل ہوا. کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے جملہ سخت پڑھا. ہر موڑ پہ قتل ہوئی علی کی بیٹی. قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے بے ضمیر کاریوں کے سامنے چلی گئیں. شیعہ قوم کے مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. قرآن کی آیت تھی بغیر غلاف کے تھی, کاری بے ضمیر تھے, آیتوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, زیر زبریں لٹ چکی تھیں, زخمی ہو گیا تھا پورا قرآن. کربلا حسین 2 اولادیں چھوڑ کے چلے گئے, ایک بیٹا چھوڑ گئے, ایک بیٹی چھوڑ گئے. بیٹا جوان تھا, بیٹی بچی تھی. بیٹا 24 سال کا تھا, بیٹی 4 سال کی تھی. اولاد والے بیٹھے ہیں, اگلا درد آپ خود سمجھ لیں گے. بیٹے کا نام سجاد تھا, بیٹی کا نام سکینہ تھا. اگلی سطر پہ مجھے قدر ہوگی اس بندے کو جس کے یہاں دل میں درد ہوتا ہے حسین اور زینب کا نام سن کے. ایک بیٹا بچا تھا محسن بھائی, ایک بیٹی بچی تھی. ذاکری کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, بیٹے کا نام سجاد تھا, بیٹی کا نام سکینہ تھا. جو زندہ رہنا چاہتی تھی وہ مر گئی, جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا. جو ہر موڑ پہ کہتی تھی سجاد مدینے واپس کب جانا ہے وہ شام کی کوٹھری میں مر گئی. جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے وہ ہر موڑ پہ زندہ رہا. قربان ہو جاؤ ماتمیوں تمہارے سر کے پرشے کے. میری شہزادی ذرا اونچی آواز میں رونا قبول کرے. علی کی بیٹی کو ان آوازوں پہ بڑا رحم آتا ہے جو رو رو کے ہائے زینب اور ہائے حسین کہتی ہے. جو جینا چاہتی تھی وہ شام کی تنگ و تری کوٹھری میں مر گئی. جو مرنا چاہتا تھا وہ ہر موڑ پہ زندہ رہا. مجھے غازی کے علم کی قسم ہے زمانہ سمجھتا ہے شاید سجاد کمزوری کی وجہ سے روتے تھے. عباس سے بڑے بہادر کا نام سجاد تھا, عباس سے بڑے شجاع کا نام سجاد تھا. میں نے جملہ کہا, میں دلیل دیتا ہوں, غازی سے بڑا بہادر تھا سجاد. اگر سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے. یہ تو حوصلہ تھا امامت کا. رکھ علماء کے سروں پہ قرآن. عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا تھا. سمر نے آ کے سجاد سے کہا تیرے چچا غازی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کیوں نہیں ہوتا؟ سجاد کی آنکھوں سے لہو آیا. روکے گا کیسے میرے چچا کا سر بلند ہو؟ میری ماں کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے. میرے چچا عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہونا. جو عباس نیزے کی نوک پہ زینب کا کھلا سر نہیں دیکھ رہا تھا, ہر موڑ پہ سجاد کہتا رہا اماں جلدی چل لوگ شراب پی رہے. اماں قدم نہ روک, اماں میری مجبوری ہے, میں تیرا رستہ نہیں بنا سکتا. بس ایک سطر سننا کہ یہ سید الساجدین کیوں ہے, یہ زین العابدین کیوں ہے. اسے زین العابدین خود حسین نے کہا ہے, اسے سید الساجدین خود حسین نے کہا ہے. تھا علی, مدینے کے لوگ سجاد کہتے تھے, حسین مدینے میں سجاد نہیں کہتے تھے. حسین مدینے میں اس بیٹے کو غیرت اللہ کہتے تھے, اللہ کی غیرت کہتے تھے, توحید کی غیرت کہتے تھے سجاد کو. یہی میرا مولا سجاد بازار شام میں آیا, 1 یا 2 منٹ بازار شام میں پہنچے. سجاد تھے محاری, پیچھے تھی اونٹوں کی کتار, ادھر مؤذن نے اذان دی. سجاد نے کڑیوں میں نماز شروع کی. سجاد کی نماز کا شروع ہونا تھا, معاف کر دینا کہ نمازی قیام میں بھی رکوع کی حالت میں تھا. قیام کرنا تھا لیکن نمازی رکوع کی حالت میں تھا. شاید نمازی کے گردن پہ وزن زیادہ تھا, کمر جھکی ہوئی تھی. میں تو سمجھا بھی نہیں سکتا, ڈر رہا ہوں کہ سادات تشریف فرما ہے. بچ بچ کے جملہ کہہ کے گزرنے لگا ہوں. ادھر قافلہ رک گیا. یا عمر بن سعد نے شمر ملعون سے پوچھا, اس نے کہا قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ اس نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کہا اگر یہ نماز پڑھتا رہا تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نے باغی مارے ہیں؟ جلدی کر حسین کے بیٹے کی نماز ختم کروا, مجھے قافلہ چلتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. اب سید مجھے معاف کر دینا. تاریخ کہتی ہے سجاد کی گردن میں وزنی توق تھا, اس توق کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی, اس کے ساتھ لمبی لمبی زنجیریں تھی جو 2 ملعونوں کے ہاتھ میں تھی. شمر اپنا گھوڑا جلدی سے دوڑاتا ہوا آیا. اس نے ایک کمینے کے ہاتھ سے زنجیر
زنجیر لی, زنجیر لے کے اس نے اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھی, گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھ کے اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. لوہے کی میخیں سجاد کی گردن کے اندر چلی گئی. بازار میں سجاد کا لہو ندی بن کے بہنا شروع ہوا. سجاد کی آواز آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ادھر سجاد نے رکوع کی تسبیح پڑھی, حسین کو نیک کے نیزہ پہ قرآن کھول گیا. حسین کی آواز آئی انت سید العابدین انت سید الساجدین. سجاد تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا. اللہ اللہ